جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی وہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہو. اب کیا بھارت کس طرح کا رسپانس کرے گا، یہ بات ضرور سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا بھارت دوبارہ تیار ہوگا. تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے. ٹھیک. انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا، وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کریں یا نہ کریں انہوں کہنا چاکا ہی کوئی نہیں. لیکن اب اگر اس طرح ایسا وقت آ ہی گیا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ کنٹری کا فائدہ اٹھائیں، ان کا فائدہ اٹھائیں. مطلب ٹریڈ ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بھارت کی وجہ سے ٹریڈ چونکہ نہیں ہو رہا تو بہت نقصان ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں جو ہم بھارت سے واگا کے تھرو منگا سکتے ہیں وہ اس وقت دبئی کے ذریعے آ رہی ہیں، دوسری ڈیسٹینیشنز کے ذریعے آ رہی ہیں. سب سے بڑا گلہ ہے اس وقت بھارت کو دہشت گردی کے حوالے سے. ہم بالکل ان کے آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ہم ان کے آگے جھک کے کہہ رہے کہ جی موسٹ ویلکم، ہم تیار ہیں امن کے لیے، ہم تیار ہیں ٹریڈ کھولنے کے لیے. وہ تو مانے ان کا پہلا مدعا یہ ہے کہ جی دہشت گردی ختم کریں. سب سے پہلے تو میں رادھے رادھے کہنا چاہوں گا، سری رادھے کرشنا. آپ کا ماضی میں دیکھا جائے آپ ایک سٹیپس آگے لیتے ہیں، 2 سٹیپ پیچھے کی طرف لے لیتے ہیں، تو اس طرح آپ کو مستقل مزاجی دکھانی ہوگی. آپ کو سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا گلہ ہے اس وقت بھارت کو دہشت گردی کے حوالے سے، اس کی طرف آپ کو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. دوسرا، اگر اس وقت دیکھا جائے اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہیں. سب سے پہلے تو فارن پالیسی کی طرف میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سب آپ سے ناراض ہیں. بھارت بھی ناراض ہے، ایران حملہ کر چکا ہے، افغانستان مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، چائنا کا سی پیک آپ اس کے پکوڑے بنا کے کھا گئے، آپ نے پیزے کھا گئے. میں آرزو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میری سب سے زیادہ فیلنگز اور میری ریسرچ اور میرا جو ریلیشن شپس ہے وہ بھارت کے ساتھ، آپ کو پتا ہے جتنا میرا بھارت کے ساتھ لینا دینا میری فیلنگز ہیں، میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور پاکستانی کی ہوں گی. میں انہیں فیملی ممبر سمجھتا ہوں، میری فیملیز ہیں وہاں پہ، میں جاتا ہوں آتا ہوں. اور سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کی رشتہ داری تو پرانیاں ہیں، آدھے مسلمان اندر آئے، کئیوں کی رشتہ داریاں ہیں. میرے نان مسلم، میرے سکھ اور ہندو دوست ہیں اور میری فیملی ہیں، اس میں بلیو کرتا ہوں. جتنی میری فیلنگز، میں اس بات کا ایک اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا جائے. مسلسل یہ کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل اور یو اے ای ٹریڈ کر سکتے ہیں تو بھارت کے ساتھ ہماری سملیرٹیز زیادہ ہیں، ڈفرنسز کم ہیں. اور میں اس چیز پہ فرم بلیو کرتا ہوں کہ جب ٹریڈ شروع ہوگا تو دوسری چیزیں بھی آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گی. پاکستان جو 250 ملین لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے. ان کو بتانا ہوگا یار یہ جہاد وغیرہ چھوڑو، انگلش اور میتھ پہ توجہ دو اور سیکھو، بھارت سے سیکھو، کچھ سیکھو. سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت بھی اسی لیے پاکستان کو کسی قسم کی آفر نہیں کرتا کوئی لون کی یا کسی چیز کی، کہ ان کو پتہ ہے واپس نہیں آئیں گے پیسے یہ، اور الٹا پھر دوبارہ آ جائیں گے مانگنے کے لیے، اس لیے بھی بھارت تھوڑا اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے پاکستان سے. واقعی میں ایسا بھارت، میں سمجھتا ہوں آپ کو اس وقت بھارت سے زیادہ کون سمجھے گا، کیونکہ آپ ایک ہی تو تھے 1947 سے پہلے. بلکہ یہاں تک میں بتاؤں اس وقت بھارت کے اندر ایسا بھی طبقہ ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جو سب سے زیادہ چیزیں ان کو روکتی ہیں، ایک تو وہ دہشت گردی ہے اور دوسری کرپشن ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ جی پاکستانی جو ٹریڈرز ہیں، کچھ ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات بحال ہوں، کہ ٹریڈ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. بلکہ اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ اپنے کابینہ کے لوگ بھی یہ کہتے رہے، داؤد رزاق صاحب، وہ بھی یہی باتیں، جو کامرس منسٹر تھے وہ بھی یہی کہتے رہے کہ جی تجارت بحال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس قسم کی آوازیں ہمیں پہلے بھی سننے کو ملتی رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سب جانتے ہی تھے کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی، بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت فار دیٹ میٹر آئے گی، تو یہی کچھ ہوگا. اور کیونکہ یہ ڈیڈ لاک لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا پرولونگڈ ہو گیا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ہائی کمیشن واپس جانے چاہیے اور ٹریڈ ہونا چاہیے. اور پاکستان کو بھارت کی وجہ سے ٹریڈ چونکہ نہیں ہو رہا تو بہت نقصان ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں جو ہم بھارت سے واگا کے تھرو منگا سکتے ہیں وہ اس وقت دبئی کے ذریعے آ رہی ہیں، دوسری ڈیسٹینیشنز کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو کیا اس میں حرج ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹریڈ کریں؟ کوئی حرج نہیں ہے جی، آپ بالکل کیجئے. بس قومیں پھر اس طرح ہی خوار ہوتی ہیں جب وہ اپنی پرنسپل پوزیشنز نہ لے سکیں. حالانکہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریڈ ایک امبیلنس ہی رہا ہے. اگر ہماری ایکسپورٹس 300-400 ملین ڈالر کی رہی ہیں تو بھارت کی جو ہم امپورٹ کرتے رہے بھارت سے تقریباً 1.5 بلین ڈالر تک ہماری امپورٹس رہی ہیں. تو اس کے باوجود کہ ہمیں بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس بھی دیا ہوا تھا، لیکن 1996 سے جب یہ اسٹیٹس ہمیں ملا
اگر اس کے بعد کی آپ ٹریجیکٹری دیکھیں دو طرفہ تجارت کی تو بیلنس آف ٹریڈ تو مسلسل بھارت ہی کی فیور میں رہا ہے. سے گزر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ پاکستان تو اب دلچسپی ظاہر کر رہا ہے. کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھولے گا؟ دیکھیں یہ تو آبویسلی بات ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ وی این پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ انہوں نے بھی ملٹیپل ٹائمز جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے نا وہ ریپیٹ کر چکے ہیں. اور ایون عمران خان کے دور میں بھی جب جو ہے نا وہ ہماری کپڑے کی انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہو رہی تھی تو تب بھی کپاس جو ہے نا وہ وہاں سے منگوانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ آرڈر دیے تھے. اور بٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ جب پرائم منسٹر تک بات پہنچی تھی تو عمران خان نے جو ہے نا وہ ڈکلائن کر دی تھی وہ والی آفر جو ہے نا وہ. رائٹ ناؤ یہ ہے کہ آبویسلی بات ہے ہم دونوں جو ہے نا وہ کنٹریز ہیں, نیبر ہے, اور ہمیں جو ہے نا وہ آبویسلی بات ہے اگر ہم ٹماٹر یا پیاز جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں اور سے منگوائیں گے تو وہ ٹریول کاسٹنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑے گی. اسی لیے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انفلیشن جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہوئی ہے. ایون فوڈز میں بھی, ایون جو نیسیسری آئٹمز ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ انفلیشن بہت حد تک بڑھ گئی ہے. تو اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ انفلیشن کو کسی حد تک جو ہے نا وہ ہم کیٹر کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ کم لے کے آ سکتے ہیں. آبویسلی بات ہے کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پہ گرو ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پہ جو ہے نا وہ گرو ہوتی ہیں, اور جس کو جو ہے نا وہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. کہ پہلے ہمیں پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن جب انڈیا سے آتا تھا تو بڑے مناسب قیمت پر دستیاب ہوتا تھا. ابھی کچھ دن پہلے میں نے رمضان کے حوالے سے فروٹ پرائس کمپیریزن کیے ہیں, سبزیوں کے, ویجیٹیبلز کے. تو آپ یقین کریں کہ جو پیاز انڈیا میں 25 روپے کلو ملتا ہے پاکستان میں 250 سے 300 روپے کلو مل رہا ہے. آپ وہاں پہ ٹماٹر کا ریٹ دیکھیں اور پاکستان میں آپ ٹماٹر کا ریٹ دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ انار 1000 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ ٹریڈ ہوگی تو پھل اور سبزیاں کم سے کم یہ سستی ہو جائیں گی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ اپنی پوری ٹریڈ بند کی ہوئی تھی. بڑے عرصے تک جو ہے ہم وایا دبئی انڈیا سے پیاز لیتے رہے, جتنا بھی لال پیاز تھا وہ انڈیا سے آتا رہا ہے. بیسیکلی وہی نا, جب ہم بیچ میں میڈیٹر ہائر کر لیتے ہیں تو جو میڈیٹر ہوتا ہے نا اس نے بھی اپنی ایک جو ہے نا وہ کمیشن لینی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ٹریول ایکسپینسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی کسٹم ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو وہ جو ہے نا وہ کاسٹلی پڑتا ہے. ریسنٹلی میں نے گروسری کی تھی تو مجھے تو جو 400 کا پیاز ملا تھا, تو اس لیے اب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ پرائزز جو ہے نا وہ اب چلی گئی ہوئی ہے. اب 250 روپے کلو پیاز ہو گیا ہے. اب دوبارہ منڈی میں جائیں اور وہاں سے خرید سکتے ہیں. اچھا متعصم, اگر ہم بات کریں, آپ نے بتایا کہ کپڑے انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے خاص کر انڈین کپڑے کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. انڈین جولری کو, انڈین میک اپ کو. آپ انارکلی سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں پہ تمام انڈین چیزوں کی مارکیٹ ہے. اب ایک عرصے سے جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے, ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے ہماری چیزیں آنا بند ہو گئی تھیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بار اگر ٹریڈ کھل جاتی ہے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے, انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جب 2019 کو انڈین پارلیمنٹ کے دوارا آرٹیکل 370 کو کشمیر سے ایبروگیٹ کیا گیا, اس وقت پاکستان میں عمران خان کی سرکار تھی اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بند کر دیں گے اور جو بھی سامان وہ انڈیا سے منگاتے تھے اب وہ وایا UAE سے منگائیں گے. اور اسی وجہ سے ان کو سیم پروڈکٹ کے ڈبل اور ٹرپل دام پڑتے تھے, لیکن پھر بھی اپنی ایگو اور اپنی irrelevant پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کئی سالوں تک اپنا بلینز کا لاس کرواتا رہا. اور اب پاکستان فائنینشلی اتنی بری کنڈیشن میں ہے کہ پاکستان کو اب جا کر ہوش آیا ہے کہ کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان کی فائنینشیل سچویشن اور بری ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے ان کے فارن منسٹر اشاق ڈر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ واپس سے ریسٹارٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کی استھتی سدھر سکے. لیکن اس پر انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر ایس جے شنکر نے صاف جواب دے دیا ہے کہ بھارت اس سمے پاکستان سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹریڈ ریلیشن رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ بھارت کے اپنے ریزرویشن ہے. آتنکواد اور جو کشمیر کے اندر اشانتی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان, پہلے اسے وہ بند کرنا ہوگا تبھی بھارت کسی بھی پرکار کا ٹریڈ کرے گا پاکستان سے. اس کے پہلے کوئی بھی ٹریڈ کی سمبھاونا 0 ہے.